اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ایشو پہ بات کریں گے، یعنی یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے۔ بڑے دکھ کے ساتھ آج میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے یکساں نصاب تعلیم کی جو پالیسی تھی، اس کا جو دوسرا پارٹ تھا کہ چھٹی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کا نصاب جو ہے اس سال یکساں ہو جانا تھا۔ پچھلی حکومت نے لگاتار محنت کر کے پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک جو نصاب تعلیم ہے وہ پورے ملک میں ایک کر دیا تھا۔ ابھی اس کا دوسرا فیز میں کام جاری تھا کہ اس حکومت نے آ کے اس کو روک دیا ہے، اور ابھی اگلے سال پہ یکساں نصاب تعلیم ممکن نہیں ہو سکے گا 5ویں سے 8ویں جماعت تک۔ یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے، کیونکہ یکساں نصاب تعلیم جب نہیں ہوگا تو قوم میں مساوات نہیں آئے گی، برابری نہیں آئے گی۔ ایک بچہ کوئی اور نصاب پڑھ رہا ہے، اسی گھرانے کا دوسرا بچہ کوئی اور نصاب پڑھ رہا ہے، ایک طرف کوئی اور تعلیم دی جا رہی ہے، دوسری طرف کوئی اور تعلیم دی جا رہی ہے، تو آگے جا کے جب پریکٹیکل لائف میں وہ لوگ جاتے ہیں تو پھر نظریات کا تصادم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے جو تعریف پڑھی ہوتی ہے وہ دوسرے کو بالکل متضاد پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلے 70 سے زائد سالوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں باقی ادارے کام نہیں کر سکے، وہاں نصاب تعلیم کے حوالے سے بھی ہم یکساں پالیسی نہیں بنا سکے۔ ابھی تک ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ یکساں نہیں ہو سکا، نہ ہی ہمارے چاروں صوبوں کے اندر یکساں نصاب تعلیم ممکن ہو سکا، اور نہ ہی کسی ایک صوبے میں مختلف سکولوں کے اندر ایک جیسا ہی نصاب تعلیم ممکن ہو سکا۔ مختلف سکولز ہیں وہ مختلف نصاب تعلیم کو لے کر آگے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم تقسیم در تقسیم اور مزید تقسیم کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر اس صورتحال پہ ہم نے سنجیدگی سے غور نہ کیا اور اپنی انا کی بیٹ ان پالیسیوں کو چڑھا دیا، اور کسی بھی حکومت نے اگر کوئی اچھا کام شروع کیا ہو تو آنے والی حکومت کو چاہیے کہ اس کام کا تسلسل جاری رکھے۔ یکساں نصاب تعلیم اس قوم کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، اور خاص کر کے غریب مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کے اندر یکساں نصاب تعلیم ہو، کہ گاؤں میں ٹاٹ کے سکولوں میں بیٹھ کر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا نصاب بھی ایک ہو، اور اچھی سہولیات کے ساتھ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں ہیں وہاں بھی نصاب کم از کم ایک ہونا چاہیے، تاکہ قوم کی جو یہ نرسری تیار ہو رہی ہے جب یہ تناور درخت بنے اور ایک غنچہ بنے، ایک باغ بنے، جب یہ لوگ جا کے جوان ہوں، پریکٹیکل زندگیوں میں آئیں، تو کم از کم ان کے اذہان میں یکسوئی ہونی چاہیے، نظریات کا تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جہاں ہمارا نصاب تعلیم ہمیں پڑھایا جاتا رہا، جس وقت ہم لوگ اسکول میں پڑھ رہے تھے تو محمد بن قاسم کو مسلم فاتحین کی صورت میں اور یہاں ہیرو بنا کر پنجاب کے اندر پیش کیا جاتا رہا، لیکن جب ہم یونیورسٹی سطح تک پہنچے، ریسرچ کی، تحقیق کی، اور سندھ کا میں نے تصوف کے حوالے سے ایک وزٹ کیا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ سندھ کی جو لوکل آبادی ہے وہ محمد بن قاسم کو ہیرو نہیں سمجھتی، بلکہ وہ تو اموی خاندان کا جو ظلم ہے اس کا تسلسل سمجھ رہی ہے۔ سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں جو اسلام آیا یہ صوفیاء لے کے آئے، لیکن محمد بن قاسم کی جو فتح والا ایک سین پنجاب کے اندر جو پڑھایا جاتا رہا، سندھ کے لوگ عوامی سطح پر بالکل اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمارے صوبوں کے اندر یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کے پاس یہ نظام تعلیم کا سسٹم چلا گیا تو اس کے بعد مزید پیچیدگیاں آنا شروع ہو گئی، لیکن پچھلی حکومت
عمران خان کی گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے لاکھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی اس وقت کے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی، اور جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا، اور تقریباً 3 سالوں میں وہ پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک یکساں نصاب تعلیم بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، ہمیں کسی حکومت سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں پاکستان سے مطلب ہے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، جو پاکستان کی خدمت کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت سے ہم گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے جو یکساں نصاب تعلیم والی پالیسی چل رہی تھی اس کو معطل نہ کیا جائے، بلکہ تعلیمی ایکسپرٹس کو لے کر اس معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کے دوسرے فیس میں یکساں نصاب تعلیم ہر صورت میں ممکن بنایا جائے۔ 8ویں کے بعد پھر تیسرے فیس میں کوشش کی جائے کہ میٹرک تک پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سکول کا بچہ ایک جگہ سے مختلف نصاب تعلیم کے ساتھ میٹرک کرتا ہے، دوسرے سکول میں دوسرا بچہ مختلف نصاب تعلیم کے ساتھ جا کے میٹرک کرتا ہے، تو پھر ان کا میرٹ کس طرح یکساں ہوگا؟ ان کے لیے روزگار کے مواقع کیسے یکساں ہوں گے؟ سول سروسز میں اور آرمڈ فورسز میں جب کمیشن اپلائی کیا جاتا ہے تو مختلف نصاب تعلیم رکھنے والے بچے کیسے یکساں طور پر وہاں جا کے سرو کر سکیں گے؟ کیسے ان کو یکساں اپرچونٹیز ملیں گی؟ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک میں سینکڑوں نظام تعلیم رائج۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آکسفورڈ کا نصاب جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ پاکستان کی بنیادی جو نظریات ہیں ان سے انحراف کر رہے ہیں۔ سٹی سکول اور بیکن ہاؤس میں جو نظام تعلیم پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹوٹل مغرب زدہ ہے، اور اس حد تک مغرب زدہ ہے کہ وہاں اسلام سے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کے سکولوں میں جو نصاب تعلیم ہے وہ 21ویں صدی سے ہم آہنگ نہیں ہے، وہ بہت ہی پرانا نصاب تعلیم وہاں چلایا جا رہا ہے۔ کینٹ اور گیریزنز کے سکول میں مختلف نصاب تعلیم چلایا جا رہا ہے، اور پرائیویٹ این جی اوز جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، پرائیویٹ این جی اوز کے تحت جو سکول چل رہے ہیں، وہ این جی اوز جہاں سے مالی امداد حاصل کرتی ہیں ان آقاؤں کے اشاروں پہ ہی وہاں بھی نصاب تعلیم مرتب کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ چوں چوں کا مربع بنائیں گے جو آنے والے وقت میں پہلے ہی ہمارا یہ ملک جو ہے یہ لسانی فسادات، گروہی مفادات، مسلکی مفادات میں تقسیم در تقسیم میں چلا گیا ہے؟ اب تو سیاسی طور پہ بھی ہم انتہا پسندی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن دوسرے سیاسی جماعت کے کارکن کو غدار کہنا شروع ہو گیا ہے، ایک سیاسی جماعت کا لیڈر دوسرے سیاسی جماعت کے لیڈر کو غدار کہنا شروع ہو گیا ہے، ایک مسلک کا عالم دین دوسرے مسلک کے عالم دین کو کفر سے کم پہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے اس قوم کو انتہا پسندی کے ایسے آگ میں دھکیل دیا ہے کہ یہ معاشرہ ایک آگ کا معاشرہ بن چکا ہے، جہاں جس وقت بھی جاؤ تو آپ کو تپش ہی آئے گی، کبھی بھی ٹھنڈی ہوا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے شارٹ ٹرم پالیسیز تو بہت زیادہ مختلف حکومتیں بناتی رہی ہیں، لیکن لانگ ٹرم پالیسی یہی ہے کہ ہم یکساں نصاب تعلیم جتنا ہو سکے اس کو ممکن بنائیں۔ جب ایک جیسی تعلیم ہوگی، ایک جیسے بچے پروان چڑھیں گے، تو کم از کم ان کی اتنی مساوات تو ہوگی کہ ان کے اذہان میں کسی نہ کسی صورت میں ہم آہنگی پائی جائے گی، وہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فلاح کے لیے کوششیں کر سکیں گے، اور اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنی طرف سے، اپنی نوجوان نسل کی طرف سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی طرف سے پی ڈی ایم کی حکومت سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ یکساں نصاب تعلیم والے معاملے کو معطل نہ کیا جائے، بلکہ اس کا تسلسل جاری رکھا جائے، تاکہ ہماری قوم میں قومی وحدت، یگانگت اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے وطن پاکستان کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔